حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحابی کے پاس تشریف لائے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور بس اس پر موت طاری ہونے ہی والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہو، یعنی موت ابھی آ جائے گی تو تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، امید اور خوف دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید کا دامن تھامے رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری امید کو پورا فرمائیں گے، اور اپنے دل میں اسی طرح خوف لے کر جانا، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تمہیں خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ 2-4 رکعت پڑھ لی، 2-4 سپارے پڑھ لیے تو انسان کو اترانا نہیں چاہیے کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے یا مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے افلاطون آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ انسان وہی ہے جو عاجز بن کر رہے، انسان وہی ہے جس کے اندر انکساری ہو۔ یہ عاجزی اور انکساری اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں؟ عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ نے عالم یعلمون سے تعبیر فرمایا ہے۔ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے علم والا قرار دیا ہے۔ جو اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے علم والا قرار دیا ہے۔ جو اپنے معبود برحق کو جانتے، پہچانتے، مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم والا قرار دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، جنہوں نے خاص خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلمون، انہیں اللہ تعالیٰ نے جاہل قرار دیا ہے اور جاہل فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کیا ان دونوں کو ایک ہی پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا؟ کیا ان دونوں کو ایک ہی جیسا مقام دیا جائے گا؟ کیا ان دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کیا جائے گا؟ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور مانا، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائیں گے، ارے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے معبود کو نہ پہچانا اور پتھروں کے سامنے جھکتے رہے، وہ دنیا میں بھی خوار ہوئے اور آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت کی باتیں یہ عام لوگ نہیں سمجھا کرتے، یہ عقل مند لوگ سمجھا کرتے ہیں، یہ ذی عقل آدمی سمجھا کرتا ہے، ذی شعور آدمی سمجھا کرتا ہے، اور وہ آدمی سمجھتا ہے جو حق کے راستے کا متلاشی ہو اور حق کی تلاش میں سرگرداں ہو، تو یہ چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ایک آدمی ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، اور بس وہ اپنے ہی راستے کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو پورا قرآن اسے گھول کر پلا دیا جائے، اسے نہ عقل آئے گی، نہ شعور آئے گا، نہ وہ اس سے ہدایت پکڑے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔